امام العصر امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، ان کے غم میں غمگین ہونے کی سعادت نصیب کی ہے، اس پر شہزہ پر بیٹھنا نصیب کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو پرچم قرآن و اہل بیت بلند کرنے والوں میں قرار فرمائے، وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام کے حضور ان کے جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. دین مبین میں، دین اسلام کے اندر جو بنیادی ترین نظریہ جس کے اوپر پورے مذہب پورے دین کی بنیاد ہے وہ توحید ہے. الحمدللہ رب العالمین. مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ایسا انسان ہونے کے ناطے جس نے بچپن سے یہ باتیں سنی ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ توحید پر پورے دین کی بنیاد ہے، اور توحید کا جو مینیفیسٹیشن ہے وہ لا الہ الا اللہ. لیکن کبھی کبھی شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ٹھیک ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے توحید کو قبول کیا، اس کے بعد توحید کہاں پر، توحید کہاں پہ ظاہر ہوتی ہے؟ تو فوراً ہمارے پاس کچھ جوابات موجود ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کا ایک سادہ سا مطلب ہے، اور اس کے بعد اس کی کچھ تفصیلات ہیں، اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں. جو سادہ سا مطلب ہے وہ یہ کہ خدا ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الہ کا لفظ عربی کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تو عبادت کے قابل کہتے ہیں.
لا الہ الا اللہ عبادت کے قابل اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک ترجمہ ہے اور اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ دوسری طرف سے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دین کی ہر چیز میں توحید شامل ہے۔ اب مجھے آج کے دن شروع میں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا اس بات کا جائزہ لیں کہ یہ توحید کس طرح ہماری زندگی میں شامل ہے، یہ توحید کیسے ہماری زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ ہم سب ایک خدا کے ماننے والے ہیں، لیکن جب بات عمل میں آتی ہے تو پھر ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس کس کے ماننے والے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے چند منٹس میں، اور اس کے بعد اپنے موضوع سے ایک اس کا لنک بنائیں گے، اور جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کربلا سے کیا سیکھا اور اس کو زندگی میں کیسے عمل میں لانا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ الحمدللہ ہمارے جو بچوں کو دینیات پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر یہ ڈیٹیلز موجود ہیں کہ توحید صرف ایک نعرہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ، بلکہ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ توحید کی اقسام، جو توحید کی مختلف چیپٹرز بنتے ہیں، اس کے اندر وہ سارے کانسیپٹس موجود ہیں جو ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ مثلا ایک توحید کی قسم ہوتی ہے توحید وجودی، ہم اسے کہتے ہیں، اس کے مختلف نام دیے جاتے ہیں، ٹرمنالوجیز ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف ٹرمز اس کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو ایک کو ہم توحید وجودی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود میں خدا ایک ہے، اور اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں۔ فلسفی میں آپ جائیں گے تو کیا ہوگا، اگر آپ جس کو ہم علم کلام کہتے ہیں، عقائد، اس کے اندر جائیں گے تو اس کے مطلب کیا ہوں گے، علم عرفان میں جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، ان سب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ توحید وجودی یعنی خدا ایک ہے، دو نہیں ہے، ایک ہے۔ اس کے بعد مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ توحید افعالی، اور توحید افعالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں انجام پائے گا سوائے خدا کی مرضی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بھی ہوگا، جو ظاہر میں اچھا لگے وہ بھی، اور جو ظاہر میں برا لگے وہ بھی، خدا اجازت نہ دے نہیں ہو سکتا۔ سادہ سی ایک بات ہے، اس کے پیچھے بہت سارے کویسچنز بھی بن جائیں گے۔ مثلا ابھی جیسے ہی میں نے کہا تو تقریباً سب کے ذہن میں یہ کویسچن آئے گا، اور کچھ خود سے جواب دے دیں گے اور کچھ اس کے بارے میں تھوڑا بہت سوچیں گے۔ وہ یہ کہ اگر سب کچھ خدا کی مرضی سے ہے تو کیا کربلا میں جو امام شہید ہوئے وہ بھی خدا کی مرضی سے؟ ایک سینس میں ہاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا چاہتا تو روک لیتا۔ سارے عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کو روکنا کیا خدا کے لیے مشکل تھا؟ نہیں۔ اصلا سید الشہداء اگر چاہتے تو کیا پانی روک سکتا تھا کوئی؟ اگر سید الشہداء چاہتے تو دشمن کے لشکر کو غرق کرنے میں، تباہ کرنے میں کوئی دیر لگنی تھی۔ جب مباہلہ میں یہی امام حسین اور ان کا خاندان آیا تھا تو نجران نے کہہ دیا تھا کہ یہ اشارہ کریں گے تو پہاڑ بھی ہل جائیں گے۔ وہی امام حسین ہیں، وہی امام حسین کربلا میں کھڑے ہیں جن کے لیے غیر مسلمانوں نے قبول کیا تھا کہ اشارہ بھی کریں گے تو پہاڑ ہل جائے گا۔ تو کیا اگر اشارہ بھی کرتے تو عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر نے بچنا تھا؟ یہ سب ہے کیوں کیا، اس کی مصلحتیں جو کچھ بھی۔ اب میں اس کی ڈیٹیلز میں اگر چلا گیا تو پھر سارا دن اسی کے اوپر چلا جائے گا، آج کا گھنٹہ۔ یہ توحید افعالی ہے، جو کچھ انجام پائے گا وہ خدا کی مرضی سے ہوگا، خدا کے سامنے ہوگا۔ اور کیا قسمیں، مثال کے طور پر توحید تشریعی۔ توحید تشریعی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حکم دینے کا حق بس خدا کو ہے، حکم دینے کا حق خدا کو ہے۔ خدا حکم دے گا، مجھے اس کو فالو کرنا ہے۔ خدا مجھ سے کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ میں نے کرنا ہے۔ اس خدا نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ میں نے صاحبان امر امامت کو
لے لیا. اس کو ہم کہتے ہیں توحید تشریعی. توحید عبادی کیا ہے؟ آخری اس 4 کی قسم کے اندر توحید عبادی یہ ہے کہ عبادت بس خدا کی کرنی ہے، بندگی صرف خدا کی کرنی ہے. اچھا، اب جو میں نے 4 بتا بھی دیے تو سوال کرنے والا مجھ سے یہ کہے گا کہ اس میں کس کے ہم، کون منکر ہوگا اس کا، کون اس کا انکار کرے گا؟ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، خدا ایک ہے، 2 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، حکم دینے کا حق صرف خدا کو ہے اور بندگی صرف خدا کی کرنی ہے. اس کو کون انکار کرے گا؟ مشکل ساری یہ ہے کہ خدا بعض جگہوں کے اوپر جا کر کہتا ہے کہ نہیں، اس کے مقابلے میں جھوٹے خدا بہت زیادہ ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اس کا انکار کر رہا ہے، انکار تو کوئی نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جھوٹے خدا بہت سارے بنے ہوئے ہیں. مثلا کیسے بنے ہوئے ہیں؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر آتی رہتی ہیں. وہ یہ کہ بھائی مجھے جو رزق ملتا ہے وہ کس کی طرف سے ملے گا؟ ظاہر خدا رزاق ہے، وہ دینے والا ہے. وسیلے بناتا ہے وہ یہ کہ مجھے کسی کے ہاتھ سے مل جائے گا، کسی کی طرف سے مل جائے گا، لیکن ہے خدا ہی، وہی رزاق ہے. اچھا، اگر میں خدا کا کوئی حکم توڑوں تاکہ میرا رزق بڑھے تو یہ ہوگا؟ میرے والد نے ایک دفعہ، ایک پھل بیچنے والا تھا، وہ دھوکہ دے رہا تھا. میرے والد نے جا کر اس سے کہا کہ دیکھو یہ دھوکے بازی مت کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہنس کے کہنے لگا پیسہ تو بن جاتا ہے، پیسہ تو بن جاتا ہے. اب بات تو صحیح کہہ رہا ہے بھائی، اتنے لوگ دھوکے بازی کر رہے ہیں، رزاق خدا ہے، بالآخر دھوکے بازی کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں؟ پیسہ کما رہے ہیں. تو پھر کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی پیسہ کچھ اور ہے، رزق کچھ اور ہے. یہ پیسہ کماتے ہیں، یہ رزق نہیں ہے، یہ پیسہ ہے. اس کی اللہ کے نزدیک کیا ویلیو ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر پیسے کی ویلیو اللہ کے نزدیک، میں نے پیسہ کہا، اللہ کے رسول نے دنیا کہا تھا. پیسہ دنیا کی ایک چیز ہے. دنیا میں اور کیا کیا ہوتا ہے پیسے کے بعد؟ طاقت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے. جو دنیا والے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، یہ بھی دنیا ہے بالآخر. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو نہ دیتا. دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کافروں کو نہ دیتا. یہ پیسہ ہے، یہ رزق نہیں ہے. رزق کسے کہتے ہیں؟ خدا کہتا ہے جو میری راہ میں مر جائے وہ رزق پا رہا ہے، یہ رزق ہے. صرف مردوں کو دیتا ہے یا زندوں کو بھی دیتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں زندوں کو بھی دیتا ہوں، جو مر جاتا ہے اس کو بھی دیتا ہوں. وہ ہے رزق، وہ خدا رزاق ہے. اور باقی سب کیا ہے؟ باقی سب دنیا ہے. جس نے دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، خدا کہتا ہے جاؤ بھاگتے رہو. منع کرتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے نہیں مجھے بھاگنا ہے، ٹھیک ہے بھاگو، بھاگ کے دیکھو. جتنے لوگ پہلے بھاگے ہیں ان کی طرح تم بھی بھاگ کے دیکھ لو. کر کیا لوگے؟ جاؤ گے کہاں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کہتا ہے جہاں جانا ہے چلے جاؤ. ایک بات یاد رکھنا، آؤ گے میرے ہی پاس، کہیں بھی چلے جاؤ، آنا تم نے میرے پاس ہے. یہ سوچ لینا کہ میرے پاس کیا لے کر آؤ گے. جہاں جانا ہے جاؤ. اچھا، میں اپنی بات میں کہیں اور چلا گیا. 4 قسمیں ہو گئیں توحید کی. خدا کہتا ہے رزاق میں ہوں، میرے حکم کی خلاف ورزی مت کرو، رزق میں دوں گا. خدا نے کہا سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میرے سامنے نافرمانی مت کرو. کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ دنیا میں نافرمانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ یہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو پھر یہ توحید مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ توحید مانتے ہیں ایک لیول پر، اس کے بعد ان کے اپنے خدا ہیں.
ان کے اپنے خدا ہیں. اب دیکھیے بہت سادہ سی ایک بات عرض کروں. یہ جو میں نے شروع میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کیا ایک پوائنٹ کہ کچھ چیزیں کوالٹیٹیو ہوتی ہیں, کچھ چیزیں کوانٹیٹیو ہوتی ہیں. جو کوانٹیٹیو ہوتی ہیں 2 4 5 6 8 یہ علیحدہ ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں جو کوالٹی میں ہوتی ہیں ان کو آپ کنکریٹ ویلیو نمبرز میں نہیں دے سکتے, لیکن بہرحال وہ ہوتی ہیں. مثلا ایک آدمی کا ایمان کتنا ہے تو میں اس کو نیومریکل ویلیو نہیں دے سکتا کہ اس کا ایمان 5 ہے 10 ہے 8 ہے, یہ میں نہیں کر سکتا. لیکن ہاں مجھے پتہ ہے ایک ایمان وہ ہے جو مثلا ہم جیسوں کا ہے, ایک ایمان حضرت سلمان فارسی کا ہے, ہمیں ڈفرینس پتہ ہے. اب یہاں پر شرک بھی ایسے ہی ہے. ایک آدمی آتا ہے شرک کرتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ, کہتا ہے 3 خدا ہیں, تثلیث ٹرینٹی کہتا ہے 3 ہیں, یہ ایک شرک ہے. ایک اور شرک بھی ہے, وہ کیا ہے, کہتا ہے خدا تو رزق دیتا ہے لیکن میں یہ بھی کروں گا. بھائی یہ شرک نہیں ہے, اپنی کیپیسٹی میں یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. اچھا ایک آدمی بتوں کے سامنے سر جھکاتا ہے نعوذ باللہ تعالی, اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ کوئی جائے بتوں کے سامنے سر جھکائے اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دے, لیکن بتوں کے سامنے جو سر جھکاتا ہے عبادت جو کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا لفظ آتا ہے عبودیت سے. تھوڑا سا ایک دفعہ پھر ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عبادت کا لفظ آتا ہے عبودیت سے. عبودیہ, عبودیہ عربی میں کہتے ہیں, اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں بندگی. بندہ بن جائے. بندہ بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان جس کی بات ہر بات مان لے اس کا بندہ ہے. جس کی انسان ہر بات مان لیتا ہے انسان اس کا بندہ ہوتا ہے. مثلا خدا نے مجھ سے کہا 5 وقت نماز پڑھو, میں نے مان لیا, میں کس کا بندہ ہوا؟ خدا کا. خدا نے کہا سجدہ کرو, رکوع کرو, قیام کرو, میں نے کر دیا, میں ہو گیا اللہ کا بندہ. اچھا خدا نے کہا یہ گناہ نہ کرو اور میں نے اپنے دل کی وجہ سے کر دیا, اب کس کا بندہ ہوا؟ اپنے دل کا. اور خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خواہشات کو معبود بنا لیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ میری نہیں مانتا ہے, اپنی خواہشات کی سنتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کا حکم آیا اور میری خواہشات نے, میرے نفس نے, میرے دل نے کچھ کہا اور میں نے خدا کو چھوڑ کر دل کو مان لیا, تو میں کس کا بندہ بن گیا؟ اپنے دل کا. سب سے برا بندہ وہ ہے جو اپنی ہی خواہشات کا بندہ بنے. باقی تو کسی اور کے بندے بنے تھے, یہ کس کا بندہ بن گیا؟ یہ دوسروں کا غلام نہیں ہے, اپنا غلام ہے. کس کے مقابلے میں؟ خدا کے مقابلے میں. یہ شرک نہیں ہے؟ ہاں یہ بھی شرک ہے. تو یہ کون سا شرک ہے؟ ہمیں تو وہ شرک پتہ ہے جس کے بعد مسلمان کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہوتا. نہیں, یہ وہ شرک نہیں ہے. ایک وہ شرک ہوتا ہے جس سے طلاق ہو جاتی ہے, قبرستان میں بھی دفن نہیں ہوتا. نہیں, یہ وہ نہیں ہے. یہ شرک کون سا ہے؟ یہ شرک وہ ہے جو قبرستان سے نہیں نکالتا, نورانی محفل سے نکال دیتا ہے, یہ دنیا میں جا کے پڑتا ہے. پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. ایک جملہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں, اگر ہمیں حسینی بننا ہے تو کیا بننا ہے؟ کسی کا بندہ نہیں بننا ہے, اللہ کا بندہ بننا ہے. بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بندگی کرنی ہے. بندگی پارٹ ٹائم جاب ہے یا فل ٹائم جاب ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں کچھ پارٹ ٹائم جابز کی ہیں. اب مجھے سمجھ میں آتا ہے بندگی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے, یہ فل ٹائم جاب ہے. فل ٹائم جاب کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. مثال کے طور پر میں یہ سوچتا ہوں خدایا آؤٹ آف 190 میں نے تیری مانی, 10 میں مجھے چھوڑ دے, میں کسی اور کی مان لوں. یہاں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے.
وہ کہتا ہے شرک ہے، اب باقی 90 کا ثواب بھی اسی سے لو جس کی 10 میں مانی تھی. مجھے لوگ کہتے ہیں خدا بہت اچھا پارٹنر ہے، سب دوسرے کو دے دیتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ 90 بھی نہیں چاہیے. پھر عزیزان محترم، ہماری مشکل یہاں پر ہے. کبھی کبھی دوست احباب مجھ سے کہتے ہیں اگر ہماری سوسائٹی میں یہ چیز پھیل جائے نا تو صحیح ہو جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، تھوڑا سا بالکل ایک کنسنٹریٹڈ لے کے چلنے سے آپ کا دماغ تھکنے لگتا ہے. جیسے آپ لوگ تھکنے لگتے ہیں، ہمیں اس سے چند منٹ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اب ان کا پیک آ گیا ہے، اب ان کو ایک بریک کی ضرورت ہے، تو ہم فوراً وہ بریک دے دیتے ہیں. صحیح ہے. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک دفعہ میں کراچی میں جا رہا تھا، ایک ٹیکسی میں جا رہا تھا، تو ٹیکسی والوں سے میں بات کرتا ہوں. ان میں سے بعض لوگ بہت انٹیلیجنٹ باتیں کرتے ہیں، بعض تو خیر معلوم ہے آپ کو. تو وہ بہت اس سے میں بات کر رہا تھا، کوئی روڈ بن رہی تھی، تو میں نے کہا یہ روڈز کراچی میں کچھ بن رہی ہیں، اس سے کراچی میں ٹریفک بہتر ہو جائے گا. کہنے لگا نہیں ہوگا. اچھا میں نے سوچا جیسے ایسے ٹیکسی ڈرائیور زیادہ تر جو ہے وہ شاکی ہوتے ہیں، شک اور شکایت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو میں نے کہا یہ بھی ایسے ہی ایک شاکی ہوگا. تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہوگا، ٹریفک روڈز بن جائیں گی تو ٹریفک بہتر ہو جائے گا. کہنے لگا نہیں، روڈ کے بننے سے ٹریفک بہتر نہیں ہوتا. تو میں نے کہا پھر کیسے بہتر ہوتا ہے؟ کہنے لگا جب لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے. اوہ ڈیپتھ، واقعاً ٹیکسی ڈرائیور ڈیپتھ دے رہا ہے آپ کو. تو میں پتہ نہیں کتنے سال پہلے سنا تھا، میں آج تک سناتا ہوں اس کو. واقعاً یہ ڈیپتھ ہے. مثلا آپ مجھ سے کہیں نا کمیونٹی کے اندر یہ چیز پھیل جائے نا کمیونٹی صحیح ہو جائے گی، میں کہوں گا نہیں ہوگی. کب صحیح ہوگی؟ جب یہ اللہ کے بندے بنیں گے. اللہ کا بندہ بناؤ، اور جب تک یہ ہوا و ہوس پہ چلیں گے، جب تک اپنی خواہشات کی سنیں گے، لاکھ دعائے کمیل سناؤ، دعائے ندبہ سناؤ، زیارات پڑھا دو، کچھ نہیں ہونے والا. جب تک یہ عہد نہیں کریں گے. البتہ برادران یہ مجھے پتہ ہے ہم لوگ معصوم نہیں ہیں، ہم لوگ غلطیاں کریں گے. مثلا میں بہت سوچوں میں کچھ غلط نہیں کروں گا، پھر بھی غلط کروں گا. لیکن پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میرا مین پرنسپل آف لائف کیا ہے، مین رول جو میرے اوپر رول کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے مجھے صرف خدا کی سننی ہے. جب تک یہ سیٹل نہیں ہوگا. اچھا ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، ہم میں سے ہماری سوسائٹی نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. ہم نے تقسیم کر دیا. تقسیم کیسے کیا ہے؟ مثلا میرا جیسا آدمی اگر آپ سے کچھ چیزیں کہے آپ ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں گے، ہاں یہ بات صحیح کہ مولانا صحیح کہہ رہے ہیں، مولانا صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر وہ سینسیٹیو جگہ پر پہنچ کر میں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، اب آپ کہیں گے مولانا ادھر تک تو صحیح تھا، اب اس کے بعد جو آپ نے ہاتھ لگایا بھائی یہ غلط بات ہے. کیوں غلط بات ہے؟ مثلا کوئی کہے گا یہ تو آپ نے سیاست کی، یہ صحیح نہیں ہے. کوئی یہ کہے گا، کوئی کہے گا مولانا یہ ایشو ہمارا انٹرنل ایشو ہے، آپ باہر رہیں، آپ اس میں دخالت مت دیں ہمارے معاملے. کیوں؟ دین کیا ہے؟ دین میں کوئی سیپریشن ہے کیا؟ دین میں کیا دو لائفز ہیں؟ دین میں نعوذ باللہ تعالی اللہ کے نبی اور امامت کو کیا دو حصوں میں رکھا ہوا ہے؟ اتنے حصے میں امامت نبوت چلے گی، اتنے حصے میں میری مرضی چلے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جب تک یہ سیٹل نہیں ہوگا معاملہ کہ ہم نے ہمیشہ خدا کی ماننی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. عزیزہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کمیونٹی ڈیولپ نہیں ہو سکے گی، ہم لوگ حسینی نہیں بن پائیں گے اس طرح سے. اب یہ ہے کہ آپ اور میں خود جگہ جانتے ہیں کہاں کہاں پہ ہم لوگ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. وہ جگہیں ہر ایک کی اپنی ہوتی ہیں. ایک جملہ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہم سب کے اپنے اپنے چھوٹے بت ہمارے اندر رکھے ہوئے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے ان بتوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ میرا بت ہے کہاں پر. میں بت سے کیا مطلب لے رہا ہوں؟ میرا بت وہ جگہ ہے جہاں پر میں اپنی چلاتا ہوں، ماں خدا کی نہیں چلاتا. اب کسی کا بت بزنس ہے، کسی کا بت فیم ہے، کسی کا بت کوئی ٹائپ کی پاور ہے، کسی کا بت اس کی کوئی اور لگژری ہے، ہر ایک کی کوئی اٹیچمنٹ ہے، ہر ایک کا بت اس کا اپنا ہے. اگر ہمیں حسینی بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟
پہلے حضرت ابراہیم کی طرح سارے بتوں کو توڑنا پڑے گا، ورنہ یہ بت کیا کرتے ہیں، یہ جو اندر رکھے ہوئے بت ہیں، مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ان کو شیطان کے بچے سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سینوں میں شیطان انڈے اور بچے دے دیتا ہے، نہج البلاغہ میں کہا۔ یہ جو بت ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کمپیوٹرز میں وائرس آ جاتے ہیں، پھر کمپیوٹر وہ کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے۔ جب ہمارے یہاں بت ہوں گے اندر، نعوذ باللہ، ہم رائٹ ڈیسیشن لیں گے؟ ہمارے فیصلے صحیح نہیں ہوں گے۔ جب تک وہ بت اندر بیٹھے ہیں یہ صحیح فیصلے نہیں کرنے دیتے، اور کس ٹائم پر یہ فیصلہ غلط کرواتے ہیں؟ کریٹیکل جگہ پر۔ عمر سعد کا بت ہے، رے کی حکومت عمر سعد کا بت ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد، شیطان کے نظام میں ایک عجیب طاقت ہے، میں عبید اللہ ابن زیاد کا نام سوچتے ہی شیطان میرے دماغ میں آ گیا۔ شیطان میں ایک عجیب طاقت ہے، میں آپ سے عرض کروں گا وہ کیا ہے۔ شیطان جیسے ہی ہم جیسے انسان کو دیکھتا ہے، بہت غور کیجیے گا، فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ اس کا بت کون سا ہے، اسی پہ محنت کرتا ہے۔ آپ کو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر جو چیز کسی اور کے لیے بہت بڑی ہوگی شاید میرے لیے نہیں ہوگی، تو میں اپنے آپ کو خوش کروں گا کہ دیکھو وہ آدمی کیسے مر رہا ہے اس چیز کے اوپر، میرے لیے تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کیا پتا مجھے میرا بت کوئی اور ہے۔ اچھا، وہ شیطان جو ہے وہ بہت اچھی طرح پہچان لیتا ہے اس کو کس چیز میں پھنساؤں گا تو یہ حسین کو بھی چھوڑے گا، اس کو پتا ہوتا ہے، اس کو اسی میں پھنسا دیتا ہے۔ آپ کو اور مجھے اگر حسینی بننا ہے، سید الشہداء کے راستے پہ چلنا ہے، اور تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آگے کے لیے سوچ رہا ہوں، وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ سارے بت توڑنے پڑیں گے۔ اگر یہ بت اندر رہے، رائٹ ٹائم پر غلط فیصلہ کروا دیں گے، اور وہ جو اپنے سارے بتوں کو توڑ لے، اس کو میں کہتا ہوں آزاد انسان ہے، یہ آزاد انسان ہے۔ اب ایک دو مثالیں تیزی سے دیتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ میرے خیال میں بہت اچھی مثالوں میں سے ایک مثال حضرت سلمان فارسی کی مثال ہے۔ پیدا ہوئے تھے آتش پرست، ایک کمیونٹی کے اندر پیدا ہوئے، وہ آتش پرست تھی، ان کا دل اندر سے کہہ رہا تھا یہ حق نہیں ہے، یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، یہاں پہ کوئی غلط چیز ہے۔ انہوں نے موو کیا، وہ کرسچن ہو گئے، کرسچینٹی کے اندر کچھ عرصے باقی رہے، ایران کے ایک علاقے میں تھے اصفہان کے نزدیک، اس کے اوپر کچھ عرصے باقی رہے، ان کے ذہن میں آیا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے۔ اب ان کا دماغ کیسے یہ کام کر رہا تھا، اس کو میں کہتا ہوں حق کی تلاش، حق کو ڈھونڈنا۔ اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اگر لائف کے اندر حق پرائورٹی نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا، پھر انسان سیٹل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دوبارہ ڈھونڈا، پھر دوبارہ آگے بڑھے اور مدینہ پہنچ گئے اللہ کے نبی کے پاس۔ اس کو ہم کہتے ہیں حق کی تلاش میں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ اچھا، ان لوگوں کے آزاد ہونے کی کیا نشانی ہے؟ کسی چیز پہ رکتے نہیں ہیں، کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کی اپنی ایک دماغ ہوتا ہے، سوچنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں جو ہمارے لیے پرابلم بنتی ہیں ان کے لیے پرابلم نہیں بنتی۔ ہمارے لیے بعض اوقات یہ پرابلم بن جاتی ہے، اگر میں نے یہ کہہ دیا تو 4 لوگ میرے خلاف باتیں کریں گے، ان کے دماغ میں یہ ایشو ہے ہی نہیں۔ بولو پوری دنیا خلاف باتیں کرے کیا ہوگا؟ مثلا میں سوچوں گا اگر میں نے یہ کہہ دیا تو مثلا میرا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ان کے نزدیک کیا ہے؟ کیریئر کی پرواہ نہیں۔ میں سوچوں گا اگر میں نے کہہ دیا تو مثلا فلاں جگہ کا میرا ویزا نہیں لگے گا، میری نیشنلٹی کینسل ہو جائے گی، اس سے ہمیں سروکار کیا ہے؟ اس سے ہمیں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اگر میں نے کہہ دیا تو میں مارا جاؤں گا، اس سے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ آزاد انسان ہے، کسی چیز میں لاک نہیں ہے، جو سمجھ میں آتا ہے صحیح ہے وہ کر لیتا ہے،
بعد میں جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے لیے آسان ہے. سید الشہداء نے یہی کیا. اور ہم کب سید الشہداء کے راستے پہ چل پائیں گے؟ جب ہم اس طرح سے ہوئے. اچھا اب مجھے آپ سے یہ بتانا ہے، یہ کہنا ہے کہ یہ ہوگا کیسے؟ یہ تو ساری باتیں ہو گئیں کہ بھئی اچھا یہ ہوتا ہے، یہ ہوگا کیسے؟ اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہے مثلا جس کے اندر یہ طاقت ہو چلنے کی، وہ کہے چلو مجھے ایک 1 2 3 کچھ اسٹیپس بتاؤ، میں اس کے اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید میں وہاں تک پہنچ جاؤں، تو میں اس کو 1 2 3 بھی کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بہت سادہ سی بات ہے. مثال کے طور پر فرض کریں میں اپنی لائف کا ایک ریویو کرتا ہوں. آج شاید ویکینڈ بھی ہے، ٹائم بھی ہوگا، ایک ریویو کر لو. اپنے اندر سوچ لو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو غلط ہو. سوچ لو. میں نے کہیں پہ کہا تو ایک آدمی نے کہا مولانا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے اندر کیا غلط ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ ایک مجھے سمجھ میں آ گیا ہے وہ یہی ہے کہ تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ تمہارے اندر کوئی غلط ہے. تم معصوم ہو کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے تمہارے اندر کچھ غلط نہیں ہے؟ تو میں سوچا اس کا دروازہ پہلے سے ہی بند کر دوں کہ کوئی یہ کلیم نہ کر دے کل کہ بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کیا چیز غلط ہے. نہیں، ڈھونڈو، کچھ ہوگا، گڑبڑ ہوگی کہیں نہ کہیں، اس کو تلاش کرو. پھر ایک اور کام کریں، اس کی روٹس میں جاؤ. روٹس میں جاؤ. مثال کے طور پر فرض کرو ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، میرے لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. روٹس میں جاؤ. حق کی خاطر بگڑے تعلقات یا میں نے اپنی خاطر بگاڑے؟ اگر حق کی خاطر بگڑے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بگڑنے دو. اگر تم نے اپنی ناک کی خاطر بگاڑے ہیں، غلط کیا، بلا وجہ میں کیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کیا کریں؟ ریویو کریں، اپنا ریویو کریں. کوئی ایک چیز پکڑ لو کہ یہ روٹس کے اندر ہے اور غلط ہے. اب اس سے لڑ کے دیکھو، اب اس سے لڑ کے دیکھو، اس کو چھوڑ کے دیکھو. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ کالج میں تھے تو اعتراف کرنا چاہیے، مولانا صادق حسن کے میں لیکچر سنتا تھا. مولانا صادق حسن خدا انہیں حفظ کرے، صحت و سلامتی نصیب فرمائے انشاءاللہ. بڑا ان کا احسان ہے بچوں کے اوپر، بڑی انہوں نے تربیت کی. اس زمانے میں بولنے والے نہیں ہوتے تھے، میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، 79 80 کی. تو ان کے لیکچرز ہم نے سنے. تو ہم لوگوں کا اس زمانے میں بہت بڑا ایک مسئلہ میوزک تھا. زیادہ تر جوان بچے میوزک سنتے تھے نہیں، بہرحال چھوڑ دے. تو وہ سنتے تھے اور مولانا صاحب اس کے بہت خلاف تھے. ان کی 1 2 کیسٹ سنتے تھے اور اس کے بعد ایک بڑا ڈیسیشن لینا ہوتا تھا، اب کیا کرنا ہے، سننا ہے یا نہیں سننا ہے. اس طرح میں ایک گڑبڑ کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں بھائی یہ جو ٹیلی ویژن ہے اس پر شاید 80-90% چیزیں گڑبڑا ہیں. اس پہ کچھ چیزیں صحیح بھی آتی ہیں، اچھے چینلز بھی آتے ہوں گے، لیکن باقی جو کچھ دیکھتے ہو اپنے آپ سے ایک سوال کرو، دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے. اسی طرح میوزک کا معاملہ، اسی طرح اور 10، یہ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. میں اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہ رہا ہوں. کوئی بھی کام ایسا جو خدا کے مقابلے میں کیا جا رہا ہے، چھوڑ کے دیکھو. دیکھو معاملہ آسان ہے یا مشکل ہے. اگر آپ کو لگے ہاں خدا کے مقابلے میں ہے، میں نے چھوڑ دیا، معاملہ ختم، اتنی آسانی سے. ہاں اتنی آسانی سے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اس کا مطلب آپ کے پاس طاقت ہے. چھوڑنے کے لیے کیا سوچے کہ چھوڑنا آسان ہو جائے. صرف ایک بات بہت آسانی سے میں عرض کروں گا، چونکہ اب میں اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیلز کروں تو پورا دن گزرتا ہے اس کے اوپر، 1 2 دن گزر جائیں گے آگے کے بھی. وہ کیا ہے؟ صرف ایک بات سوچ لو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس نے باقی نہیں رہنا ہے. ہم لوگوں نے باقی رہنا ہے. ہماری موت مرنا نہیں ہے، چینج. صرف ایک یہاں سے شفٹ ہوں گے، کہیں اور جائیں گے. علامہ طباطبائی کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ کہتے تھے
یاد رکھو ہم لوگ فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، ہم لوگ بقا کے لیے خلق ہوئے، ہم لوگ بقا کے لیے خلق ہوئے. ہم لوگ ادھر سے نکلتے ہیں ایک اور جگہ جاتے ہیں، ادھر سے نکلے ایک اور جگہ چلے گئے، بس یہ ہوتا رہتا ہے. یہ جس نے باقی رہنا ہے وہ دنیا جو فانی ہے اس پر اپنے آپ کو کیوں مار رہا ہے؟ کاش ہمیں سمجھ میں آئے. جس کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے اس کی داستان آسان ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے اور ایک دم اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتا ہے، اس کی اورینٹیشن بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. میں ایک واقعہ بہت زیادہ سناتا ہوں اس کو سکھانے میں کہ بعض اوقات سیکھنا کتنا آسان ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بہت سادہ سا واقعہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا عرب بدو ٹائپ کا جو ولیجز میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، دور دراز. وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، بہت ٹریولنگ کر کے آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ دین لے کر آئیں. یہ میں تفصیل تھوڑی سی ڈال رہا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. اس نے اسٹائل کچھ اور لیا ہوا ہے. اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ نبی ہیں؟ کہا نبی ہیں. دین لائیں؟ ہاں دین لائیں. تو کہنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے اپنے گھر واپس بھی جانا ہے تاکہ رات ہونے سے پہلے گھر پہنچ جاؤں. دین مجھے سکھاؤ، دین سکھاؤ، میں جاتا ہوں. اب ظاہر ہے یہ بات بہت عجیب سی ہے کہ بھئی 5 منٹ میں دین سکھاؤ میں جا رہا ہوں، یا 10 منٹ میں دین سکھاؤ میں جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں سکھاؤں گا. اب 5 منٹ میں کچھ سکھانا ہے اور دین سکھانا ہے. صحیح ہے، کیا سکھائیں؟ مثلا آپ کا میرا دماغ کہے گا سورہ فاتحہ سکھا دیں، نماز پڑھنا. ابو نماز واجب ہی نہیں ہوئی تھی، کچھ واجب نہیں ہے. کیا سکھایا اللہ کا نبی؟ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا اس کو لے جاؤ، اس کو وہ آیت سکھاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ لے گیا سائڈ میں، ایک دفعہ آیت بولی، اس نے کہا دوبارہ بتاؤ. اس نے دوبارہ کہا، اس نے کہا پھر ایک دفعہ بتاؤ. اس نے ایک اور دفعہ بتایا. 3 دفعہ اس نے سنا، ہر دفعہ سن کے سوچتا تھا. اس کے بعد جب 3 دفعہ سن لیا تو کہنے لگا ٹھیک ہے. تو جو سکھانے والا تھا اس نے کہا کہ اور بتاؤں؟ کہنے لگا نہیں کافی ہے اتنا. اللہ کے نبی کے پاس واپس آیا، اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے جو دین بتایا وہ میں نے سیکھ لیا، میں گھر جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، دین سیکھنے آئے تھے، دین سیکھ لیا، گھر واپس جاؤ. کہنے لگا ٹھیک ہے والسلام، چلا گیا. جب وہ جانے لگا تو صحابی لوگ ہنسنے لگے، کہنے بھائی کیا ہے یہ، کیا کر رہا ہے یہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آدمی، میں ایک اصطلاح بتا دیتا ہوں. ایک ہم کہتے ہیں دیندار، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں متدین، فارسی اور عربی متدین، جس نے دین لیا ہے. اور ایک ہم کہتے ہیں فقیہ. فقیہ کون ہوتا ہے؟ دین کے علم کا ایکسپرٹ. علم دین کا ایکسپرٹ اگر کوئی ہو اس کو ہم کہتے ہیں فقیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شخص جاہل آیا تھا فقیہ بن کے گیا ہے. جاہل آیا تھا فقیہ بن کے گیا ہے. پہلی دفعہ جب میں نے واقعہ پڑھا تو میں نے کہا کہ وہ آیت اگر پتہ چل جائے تو میں بھی فقیہ بن جاؤں گا. پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ آیت سب کو پتہ ہے لیکن ہم فقیہ نہیں بنے. ہمیں اس آیت سے بہت زیادہ بھی پتہ ہے لیکن ہم فقیہ نہیں بنے. وہ آیت کون سی تھی؟ بہت سادہ سی آیت، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک آیت مان لو فقیہ ہو جاؤ گے، مان لو. ایک آیت مان لے آزاد ہو جائے گا، سارے بت ٹوٹ جائیں گے. اس کو بلیو کر لے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ مجھے دیکھنا پڑے گا. ایک کو مان لو. عزیزم یہ لوگ آزاد انسان ہیں، انہوں نے اپنے بت توڑے. اب جب کہ انہوں نے اندر سے پیوریفائی کر لیا، کریٹیکل پوائنٹ پر رائٹ ڈیسیشن لیتے ہیں، صحیح ڈیسیشنز، اور کوئی چیز ان کے سامنے بیریئر نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے سارے بیریئر توڑ دیے ہیں جو کچھ روک سکتا تھا. اب آپ کو اور مجھے اگر واقعاً آزاد انسان بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ان سے لڑو. اب ایک جو لڑنے کی جگہ ہے
اچھا ہوا اس کو بھی میں عرض کرتا چلوں، اب آپ یہاں تک تشریف لائے ہیں، سن رہے ہیں، اور تو ہم اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا بیریئر کیا ہے؟ دماغ کا بیریئر ہے، فکر کا بیریئر ہے۔ اس کو کیسے کہیں گے اور اس کو توڑتے کیسے ہیں، میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ حضرت بلال حبشی جس سوسائٹی میں تھے، اس سوسائٹی میں غلام ہونا کوئی نئی بات تھی کیا؟ نہیں، ایکسیپٹڈ ریالٹی تھی کہ کچھ لوگ غلام ہوں گے، ایکسیپٹڈ تھی۔ بت پرستی نئی چیز تھی؟ نہیں۔ کنٹروورشل تھی؟ ایبسولوٹلی نتھنگ۔ بت پرستی ایکسیپٹڈ ریالٹی تھی کہ یہی ہوگا۔ جس دور میں بلال حبشی تھے، غلام ہونا قبول تھا، بت پرستی ہونا قبول تھا، جو مالک کہے کرنا ہوگا ایکسیپٹڈ تھا، ہاں ہوگا۔ حضرت بلال حبشی سے کہا یہ کرو، انہوں نے کہا نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ کہا اگر کرو گے، نہیں کرو گے سزا ہوگی، کچھ بھی کر لو، میں نہیں کروں گا۔ اچھا اس نے کتنے بیریئر توڑ دیے؟ سوسائٹی کا بیریئر توڑ دیا، روٹین کا بیریئر توڑ دیا، طاقت کا بیریئر توڑ دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فکر کی غلامی ختم کر دی۔ ہم لوگ فکروں میں نعوذ باللہ تعالی بعض اوقات غلامی میں چلے جاتے ہیں۔ فکر کی غلامی کیسی ہوتی ہے؟ بالکل پوائنٹ کے اوپر لے جا کے عرض کر رہا ہوں، سید الشہداء کے ہاتھ پر بہت سارے قبیلوں نے بیعت کی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا مکار انسان تھا، وہ پرانے زمانے سے کوفہ کو جانتا تھا، سارے شیعوں کو جانتا تھا، یہ اور اس کا باپ بہت ماہر تھے اس کام کے۔ وہ ایک ایک قبیلے کے سردار کو جانتا تھا، کس کو پیسہ دوں گا تو بیعت توڑے گا، کس کو ڈراؤں گا تو بیعت توڑے گا۔ اس نے کچھ کو پیسہ دیا، انہوں نے بیعت توڑ دی، کچھ کو اس نے ڈرا لیا، انہوں نے بیعت توڑ دی۔ اچھا بھائی ایک بات ہے، قبیلے کے سردار نے بیعت توڑی تھی نا، نیچے والوں نے کیوں فالو کیا؟ ان کے دماغ پر ایک غلامی لگی ہوئی تھی۔ غلامی کیا تھی؟ جو باس کہے گا وہی کرنا ہے، چاہے خدا کے خلاف جائے، چاہے حسین کے خلاف جائے۔ مسلسل ایک بات چیک کرتے رہنا، ہمارے دماغ میں کوئی غلامی تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ چونکہ سوسائٹی میں یہ چل رہا ہے میں بھی یہی کروں گا۔ کیوں بھائی؟ اگر خدا کے خلاف چل رہا ہے پھر تم کیوں کرو گے؟ چونکہ میرے اجداد نے یہ کیا ہے میں یہی کروں گا۔ کیوں؟ اگر وہ لوگ بھی یہی کرتے تو کوئی مسلمان ہونا ہی نہیں تھا پھر کسی نے۔ آپ اپنی فکر کے اندر یہ ڈھونڈتے رہیے گا کہ ایسا نہ کوئی لاک لگا ہوا ہمارے دماغ کے اوپر پھر ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کیا ہوا۔ اس غلامی کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے دماغ کو آزاد کریں۔ آزاد کریں تو کیا کریں؟ صرف ایک پوائنٹ سوچو، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اب یہاں پہ ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ بھائی مولانا اگر سب لوگوں نے ایسے ہی سوچنا شروع کر دیا، کچھ لوگ صحیح سوچ پائیں گے، کچھ لوگ غلط سوچ کے بیٹھ جائیں گے۔ ابھی تو ہم سب کو لے کے چل رہے ہیں کہ چلو بھائی جیسا بھی ہے سب چلو سب نمازیں پڑھ لو، سب نمازیں پڑھ لیتے ہیں، سب روزہ رکھ لو، سب روزے رکھ لیتے ہیں۔ اگر سب نے اپنے دماغ سے سوچنا شروع کر دیا پھر کیا ہوگا؟ تو میں کہوں گا کہ بھائی ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر انسان لاؤبالی ہو جائے۔ لاؤبالی کا مطلب کیا ہے؟ کیئر لیس۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سوچ سمجھ کے کام کریں۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا اپنے آپ سے پوچھنا ہے نماز پڑھتا کیوں؟ جو میں نے 40 سال نمازیں پڑھی ہیں اس سے میرے اندر چینج کیا آیا ہے؟ کس لیے پڑھ رہا تھا میں؟ 40 سال دکان چلاؤ تمہیں پتہ نہ چلے پروفٹ ہوا یا نہیں ہوا، یہ کیسی بیکار دکان کھولی ہے بھائی۔ 40 سال نماز پڑھی ہے، ابھی تک یہی نہیں پتا چلا قربت اللہ نصیب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یہ کیا کیا؟ میں اس کو کہہ رہا ہوں دماغ کو کھولنے کے لیے۔ اچھا جیسے ہی کوئی اس لاک کو توڑ لیتا ہے، فکر کی غلامی کو کھول دیتا ہے، آزاد انسان بن جاتا ہے، وہ کچھ چیزوں کو کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے میں چھوڑ رہا ہوں۔
یہ چیزیں صحیح ہیں، میں نہیں کرتا تھا اب کروں گا، اس طرح لیتا ہے. جیسے یہ کام کرتا ہے پھر ایک اور چیز آتی ہے، اس کے کیریکٹر میں چینج آتا ہے، کیریکٹر میں چینج آتا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں اہل بیت کے کیریکٹر سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کوئی آدمی امام کو بہت تنگ کرتا تھا، مولا چوتھے امام کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا. مدینے کے اندر پاورفل تھا، بنی امیہ کی طرف سے تھا، بہت تنگ کرتا تھا. مدینے میں ایک ٹائم پر ریوولٹ آیا، لوگوں نے انقلاب ٹائپ کا کیا، ان لوگوں کو سب کو بھگا دیا، بنی امیہ والوں کو. اور جو بنی امیہ کا رولر تھا اس کو ایک جگہ کے اوپر باندھ دیا. مثال لے لو، درخت سے باندھ دیا. درخت سے باندھ کر پھر لوگوں نے کیا کیا، وہ پہلے رولر تھا بہت پاورفل تھا، اس کو باندھا. پھر ہر آدمی آتا تھا بدلہ لیتا تھا، کوئی اسے تھپڑ مارتا تھا، کوئی اسے جوتا مارتا تھا، کوئی اس کے منہ پہ تھونکتا تھا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. ایک چھوٹی سی بات کہتا چلوں بیچ میں، دنیا وفادار نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا. مولا نے کہا تھا، مولا نے الدہر یومان، زندگی 2 دن ہے، ایک تمہارے ساتھ ہے، ایک تمہارے خلاف ہے. اگر ابھی ساتھ ہے نا تو سمجھ جاؤ خلاف آنے والا ہے، اور اگر ابھی خلاف چل رہی ہے تو سمجھ جاؤ صحیح والا بھی آنے والا ہے. لیکن ایک بات کنفرم ہے، دنیا بے وفا ہے. بیکٹ کلوز. وہ آدمی پھنس گیا تھا، اس کو سب جوتے مار رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے. امام سامنے سے آئے، امام سامنے سے آئے تو لوگوں کو پتا تھا یہ امام کا بہت خلاف تھا. اب لوگوں نے کہا رک جاؤ، امام کو اپنا غصہ اتار لینے دو، نعوذ باللہ تعالی، کل امام بھی اپنا بدلہ لے لے. امام نزدیک تشریف لائے. اب لوگ یہ سوچ رہے تھے امام چاقو ماریں گے اسے، امام شمشیر نکالیں گے، امام پتھر ماریں. امام نزدیک آئے اور لوگوں سے کہا جب طاقتور تھا تو اس کے خلاف کیوں نہیں اٹھے تھے؟ جب یہ طاقتور تھا تو سب سر جھکا کے اس کے سامنے چل رہے تھے. آج یہ کمزور پڑ گیا تو اس سے بدلہ لے رہے ہو. صحیح ہے، یہ کیریکٹر کی ڈگنیٹی نہیں ہے. اچھا لگا یا نہیں لگا؟ ہم میں ہے. یہ جو کیریکٹر کی ڈگنیٹی ہے آتی کہاں سے ہے؟ ایک آدمی نے امام سے آ کر کہا کہ آپ نے میرے پیسے نہیں ہیں. باہر کا آدمی تھا، مسافر تھا، مسجد کے اندر آیا، امام کے سوا کوئی نہیں تھا. اس نے کہیں پیسے رکھے چلا گیا، واپس آیا، وہاں سے نکالنے لگا، وہاں پہ نہیں تھے. امام تھے وہاں پر مسجد میں. امام سے آ کر کہنے لگا آپ نے پیسے نہیں ہیں. امام نے فرمایا نہیں. کہنے لگا نہیں، میرے اور کوئی چانس نہیں، آپ ہی نہیں لیے کیونکہ یہاں پہ اور کوئی تھا ہی نہیں. امام نے کہا میں نے نہیں لیے. کہنے لگا میں قاضی کے پاس لے کے جاؤں گا. امام نے کہا چلو. قاضی کے پاس چلے گئے. قاضی نے جیسے ہی دیکھا امام کو لے کر آیا، اس نے کہا بے حیا تم کس کو لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں قاضی کی عدالت میں لاؤں. امام نے بھی اس کو اشارہ کیا کہ نہیں تم اپنی عدالت کا کام کرو. اس نے امام سے پوچھا کہ مولا میں تو اب سے شرمندہ ہوں، چونکہ وہ ماننے والا تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال امام کی ڈگنیٹی تھی. کہنے لگا کہ میں آپ سے شرمندہ ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے لیا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں. تو اسلام میں رول ہے جو کلیم کرتا ہے اس کے پاس وٹنس ہونی چاہیے. اس نے اس سے کہا تم وٹنس لاؤ. اس نے کہا میرے پاس کوئی وٹنس نہیں ہے. اس کنڈیشن میں جس کے اگینسٹ کلیم ہوتا ہے وہ ایک قسم کھاتا ہے، وہ قسم کھاتا ہے خدا کی کہ یہ جو دعویٰ میرے اگینسٹ کر رہا ہے یہ دعویٰ غلط ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. تو اس نے امام سے کہا کہ مولا اس کے پاس وٹنس نہیں ہے، آپ نے ایک قسم کھانی ہے، معاملہ ختم. امام نے فرمایا کہ میں اللہ کے نام کو اتنی چھوٹی چیزوں میں قسم کے لیے نہیں اٹھاؤں گا، میں نہیں اٹھاؤں گا. کہنے لگا مولا میں مجبور ہوں کہ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے. امام فرمایا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں پیسے دینے کو تیار ہوں، میں خدا کا نام قسم کے اندر اتنے پیسے کے لیے میں نہیں اٹھاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، پھر آپ پیسے دے دیں. امام نے پیسے دے دیے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ گیا، اس کو پیسے واپس مل گئے. بہت شرمندہ ہوا، امام کے پاس آیا. امام سے کہنے لگا کہ میں شرمندہ ہوں، میں ساری غلطی کی، آپ کو میں وہاں تک لے کر گیا اور آپ اتنے ڈگنیفائڈ تھے کہ آپ کے اندر اتنی ڈگنیٹی تھی، آپ نے قسم نہیں کھائی، اور یہ پیسہ آپ نے مجھے دیا، یہ آپ کا پیسہ ہے.
امام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا ہم جس کو دے دیتے ہیں اس سے واپس نہیں لیتے. صحیح ہے؟ مزہ آیا؟ ہمیں ایسے 4 پیسے پہ گردن کاٹ دیں گے، بھائی کی گردن اڑا دیں گے. کم ہے ایسے کیسز. عزت اتارنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ کیریکٹر کی ڈگنیٹی کیسے آتی ہے؟ یہ کیریکٹر کی ڈگنیٹی آتی ہے جب خدا اور آخرت سامنے ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں آتی ہے. ابھی میں بول رہا ہوں 40 سال تک اوپر کی عبادتیں کرتے رہو، کوئی ڈگنیٹی نہیں آئے گی. 40 سال تک کرتے رہو، کوئی کیریکٹر کی ڈگنیٹی نہیں آئے گی. کیریکٹر کی ڈگنیٹی کیسے آتی ہے؟ جب ٹرو عبادت ہوتی ہے، بندگی. اللہ کا بندہ بنو. اچھا کوئی کہے مجھے سیکھنا ہے، مجھے کیسے سیکھنا ہے؟ ایک کام بتا دیتا ہوں. جب بھی کوئی کویشچن ایسا آئے اپنے آپ سے پوچھو اگر امام حسین ہوتے تو کیا کرتے؟ اہل بیت ہوتے تو کیا کرتے؟ کاپی کرنے کے لیے، نقل اتارنے کے لیے کچھ کر لو، اپنے اوپر فورس کر کے کچھ کر لو. کیوں؟ ایک آدھ دفعہ کاپی کرو گے بعد شاید اندر سے نیچر چینج ہو جائے، ان کی جیسی نیچر بن جائے. لیکن اگر کچھ نہیں کرو گے اور کہو گے میں نمازیں پڑھتا رہتا ہوں، میں سارے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے کچھ نہیں ہوتا. اب آپ مجھے صرف یہ جو 2 باتیں ہو گئیں، دیکھو آزاد انسان کے اندر 2 باتیں ہو گئی. نمبر 1 اس کی دماغ آزاد ہے، کوئی بیریئر نہیں، اس نے سارے بیریئر توڑے ہوئے. نمبر 2 کیریکٹر میں ڈگنیٹی ہے. کیریکٹر میں ڈگنیٹی ہے. جیسے یہ 2 باتیں آتی ہیں پھر ایک اور تیسرا مسئلہ آتا ہے. وہ کیا؟ سیکریفائس. قربانی دینی پڑتی ہے. یہ جو کیریکٹر کی ڈگنیٹی ہوتی ہے نا، یہ آپ سے سیکریفائس ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ مفت میں نہیں ملتی. وہ جو بہت مشہور حدیث ہے، الدنیا بالاتفاق والآخرت بالاکتساب. دنیا اتفاق سے مل جاتی ہے، آخرت اتفاق سے، کوئنسیڈنس سے نہیں ملتی. آپ جس زمانے میں انگلینڈ آئے، ایک بزنس کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، آپ نے دیکھ لیا اور بزنس شروع کیا، کمائی ہو گئی اتفاقاً. آپ کے پاس کچھ ایسے لنکس تھے جو دوسروں کے پاس نہیں تھے، آپ نے ان لنکس کو استعمال کیا، آپ کی کمائی ہو گئی. چلو اتفاق. میرا باپ ملینر تھا، میں اس کے یہاں پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اتفاق. کسی جگہ پہ اچانک کوئی مصیبت آئی، میری پروڈکشن آگے چلی گئی، چلو جی ٹھیک ہے، اتفاق. اتفاق سے میں متقی بن گیا. نہیں، یہ نہیں ہوتا. دنیا اتفاق سے ہوتی ہے. اتفاق سے ایک آدمی نے امام حسین کا ساتھ دے دیا. نہیں، یہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا. اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ یہاں سب کا سب آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اپنے کیریکٹر کے اندر ڈگنیٹی لانی ہوتی ہے. اپنی لائف کو ایک رول کے اوپر لے کے چلنا پڑتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے آخر میں کچھ، اور بعض اوقات بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے، ورنہ ڈگنیٹی نہیں ملتی، ورنہ سب روٹین کا معاملہ ہے پھر. اور یہ جو قربانی ہے، یہ بعض اوقات تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی فیم ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی اسٹیٹس ہوتا ہے، اور بعض اوقات جان ہوتی ہے. یہ دینی پڑتی ہے. ابھی مرضی آپ کی ہے. میں مشورے میں کہوں گا جو سارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، دنیا کی خاطر آخرت کا سودا مت کرو. دنیا کی خاطر آخرت کا سودا مت کرو. 40-50 سال کی دنیا کی خاطر اپنی ابدی زندگی کا سودا مت کرو. اپنے کیریکٹر میں ڈگنیٹی لاؤ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ اپنے آپ کو کہوں کہ بولنے والے کو بے حیا نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے اور اس کو خود بھی کرنا چاہیے. کیریکٹر میں ڈگنیٹی ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے آپ کو ذلیل مت کرو. معذرت کے ساتھ مجھے فوراً مسائل کی طرف جانا چاہیے اس وقت، لیکن میں ایک واقعہ اور عرض کر دوں، بہت ضروری ہے. میں نے ایک
کبھی کبھی کہانیوں سے سیکھتا ہوں. ایک کہانی میں نے دیکھی, ٹی وی پہ بھی آئی تھی. پھر اس میں تھا کہ ایک بچہ تھا, اس کے پاس ایک کھلونا تھا, دوسروں کے پاس نہیں تھا, دوسروں کے پاس نہیں تھا. تو وہ دوسرے بچے اس سے کہتے تھے ہمیں ایک کھلونا دے دو, وہ نہیں دیتا تھا. پھر اپنی ڈیمانڈز دیتا تھا, کہتا کھلونا لینا ہے, ہاں لینا ہے, یہ کرو. وہ کرتے تھے. مثلا کسی سے کہتا تھا یہ چیز لے کر آؤ, کسی کو بولتا تھا چلو ایسا کرو یہاں سے وہاں تک دوڑ کے دکھاؤ, وہ دوڑ لیتے تھے. ابھی اس کی کھلونے کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی, وہ جو کہتا تھا لوگ کرتے تھے. پھر ایک بچہ آیا, اس نے کہا میرے لیے فلاں چیز لے کر آؤ. کھلونا چاہیے, کہاں چاہیے, میرے لیے فلاں چیز لے کر آؤ. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہنے کہا اچھا. تو وہ سب کو بھگا بھگا کے خود تھک چکا تھا کہ میں بھگاتا ہوں سو لوگ بھاگ جاتے ہیں. کہنے کہا اچھا ایسا کرو کتے کی آواز نکالو, زمین پہ ہاتھ رکھو کتے کی طرح, کتے کی آواز نکالو. اس بچے نے کتے کی آواز نکالی کھلونے کے لیے, کتے کی آواز نکالی. پھر رات کو جب یہ گھر گیا تو اس کو اپنے اوپر بہت غصہ آیا کہ میں نے اپنی اتنی انسلٹ کیوں برداشت کی, میں اتنا ذلیل کیوں ہوا ایک کھلونے کی خاطر. اگلے دن اس کے سامنے گیا, کہنے لگا کہ مجھے کھلونا چاہیے, اور سب لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے جھکنے کے لیے تیار. اس نے کھلونا لیا, کھلونا توڑ دیا. اس نے کہا تم جس چیز سے سب کو ذلیل کرتے ہو نا, میں وہی توڑنے آیا ہوں. یہ میں آپ کو بتا دوں, ملک بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہی کرتے ہیں. ایک ملک دوسرے ملک سے کہتا ہے میرے لیے کتے کی آواز نکال کے دکھاؤ, اور وہ کتے کی آواز نکالتا ہے. انسان بھی انسان کے ساتھ یہی کرتے ہیں, کہتا ہے میرے لیے کتا بن کے دکھاؤ, میرے لیے جانور بن کے دکھاؤ, وہ بن جاتا ہے. آزاد انسان کیا کرتا ہے, کہتا ہے جس چیز سے تو جانور بنا رہا ہے نا میں وہی توڑ دوں گا, نہ خود جانور نہیں بنوں گا, کسی کو بننے بھی نہیں دوں گا. یہ جو یہ کرے گا تو بعد میں پٹائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں, بعد میں مار پڑے گی. ان کر لے گا. آزاد بنو, آزاد انسان بنو. سید الشہداء نے شہادت سے پہلے جملہ میں یہی کہا تھا, آزاد انسان بنو. اور الحمدللہ کربلا آزاد انسان بنا دیتی ہے. کربلا آزاد انسان بناتی, انسانوں کو ہلا دیتی ہے کربلا کا میدان. یہ جو سید الشہداء کی مظلومیت ہے وہ شاید ہم سب کو جگانے کے لیے. عام کوئی جنگ ہوتی, ایک بادشاہ دوسرا بادشاہ, ایک سپہ سالار دوسرا فوجی, شاید ہم نے جاگتے. سید الشہداء نے کہا کہ میں ایسی جنگ کروں گا قیامت تک تم لوگوں کے سامنے اس کی کوئی مثال نہیں آئے گی, قیامت تک مجھے یاد کرو گے. اور سید الشہداء کی جو مظلومیت تھی کہ لوگوں کو جگا رہی تھی. بعض لوگ آزاد ہوئے ہیں, ان کا نام بھی آزاد ہی ہے, آزاد ہیں, نام بھی آزاد ہے, حضرت حور کی طرح آزاد انسان ہے. آپ کو اور مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی, ان کے بیک گراؤنڈ کو چیک کرنا پڑے گا, ان کی آزادی کا مطلب کیا تھا, یہ آزاد کیسے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو نکالا کیسے. لیکن ایک بات ہمیں قطعاً سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ انسان ساری محنتیں کر لے, امید اس کو اللہ کے نمائندوں سے ہی لگانی پڑتی ہے. اپنی طاقت پہ سارے کام نہیں ہوتے. میں کتنا ہی بڑا طاقتور انسان ہوں, اگر مجھے وہاں سے مدد نہ ملے میرا کام نہیں چلتا ہے. حضرت حور کے اندر یہی بات سمجھ میں آتی. جب حضرت حور مدینے سے چلنے لگے تو ان کو ایک ندا آئی. عاشور کے دن انہوں نے بیان کیا. عاشور کے دن کہتے ہیں کہ جب میں کوفہ سے چلنے لگا, مدینہ میں نے کہا کوفہ سے چلنے لگے, تو امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے جا رہے تھے. تو کہنے لگے کہ جب میں کوفہ سے چلنے لگا تو مجھے ایک ندا آئی, اب شروع ہو بالجنہ, اس کو جنت کی بشارت دے دو, اس کو جنت کی بشارت دو. تو حضرت حور کہنے لگے کہ میں اس وقت نہیں سمجھ پایا کہ میں حسین کا راستہ روکنے جا رہا ہوں, امام حسین سے لڑنے جا رہا ہوں, مجھے جنت کیسے مل سکتی ہے.
مجھے کہاں جنت مل رہی ہے؟ لیکن بعد میں سید الشہداء کے سامنے پہنچے اور ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے واقعہ موجود ہے۔ ان کے اندر ڈگنیٹی ہے، ان کے کیریکٹر کے اندر۔ سید الشہداء کے سامنے پہنچے، ان کے پاس پانی نہیں تھا، پیاسے تھے۔ جب سید الشہداء کے سامنے پہنچے تو پیاس سے ان کا لشکر مر رہا تھا۔ سید الشہداء نے جیسے حر کو دیکھا تو حر نے کہا کہ میں آپ کا راستہ روکنے آیا ہوں۔ امام نے کہا حر یہ باتیں بعد میں کریں گے، تم پیاسے ہو، ہم تمہیں پانی پلانے ہیں، ہم تمہیں پانی پلانے آئے۔ سید الشہداء کے اصحاب نے کہا کہ مولا اگر ابھی ہم نے ان لوگوں کو یہ سارا پانی پلا دیا، یہ لوگ 1000 کا لشکر ہے، تو ہم نے جتنا پانی اسٹور کیا ہے وہ سارا پانی یہیں ختم ہو جائے گا۔ کیریکٹر کی ڈگنیٹی اس کو کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ اگر یہ لوگ پیاسے ہیں تو ہماری ذمہ داری ان کو پانی پلانا ہے، ہم ان کو پانی پلائیں گے، پیاسوں کو پانی پلائیں گے۔ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، حضرت حر کے لشکر میں ایک آدمی تھا، بہت پیچھے رہ گیا تھا، تو وہ بیچارہ پیاس سے زمین پہ گر گیا تھا، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت پیچھے گر گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی لشکر کو پانی پلا رہا ہے، تو کہنے لگا کہ میری ہمت بندھی کہ میں چلوں، لیکن میں چل نہیں سکتا تھا، تو کوہنیوں سے اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کے صحرا کے اندر ڈیزرٹ میں لے کے چل رہا تھا۔ تو کہنے لگا میں جب نزدیک پہنچا تو میں بالکل مرنے والا تھا، ابھی بھی فاصلہ باقی تھا اور کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، سب اپنے کام میں مشغول تھے۔ تو کہنے لگا ایک دفعہ دور سے امام حسین نے مجھے دیکھ لیا، کہنے لگا امام حسین نے مجھے دیکھا، کہنے لگا میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں چلاتا، میں آواز دیتا، میں آخری لمحے میں تھا، مرنے والا تھا۔ تو کہنے لگا میں نے امام حسین کو دیکھا تو مجھے امید لگی کہ وہ مجھے کچھ کریں گے۔ یہ کہنے لگا امام حسین میرے نزدیک آئے، پانی کا ایک مشکیزہ لے کر نزدیک آئے اور کہنے لگے کہ امام نے مجھ سے کہا کہ تم دونوں ہاتھ ایسے جمع کرو، جس کو ہم کہتے ہیں چلو بناؤ، میں پانی ڈالوں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں اتنا کمزور تھا کہ میں ہاتھ جب یوں کرنے لگا تو اتنے میرے ہاتھ کانپے کہ پانی نہیں رک رہا تھا۔ تو کہنے لگا میں ڈرا کہ امام واپس چلے جائیں گے، تو امام نے کہا تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں پانی بغیر نہیں جاؤں گا، میں تمہیں پانی پلا کے جاؤں گا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنا کر لو، منہ کھول لو، میں تمہارے منہ میں ڈال دوں گا، منہ کھول لو۔ کہتا ہے میں چلو نہیں بنا سکتا تھا، میں نے منہ کھولا، امام نے میرے منہ میں پانی ڈالنا شروع کیا تو میں نے تیز تیز پیا، مجھے بندہ لگا۔ امام نے کہا صبر کرو، دیر جلدی نہیں کرو، میں یہاں رکا ہوا ہوں، میں پانی پلائے بغیر نہیں جاؤں گا، میں پانی پلا دوں گا۔ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ میں اس آدمی سے کہوں گا تو مجھے بس یہ بتا کہ سکینہ کی پیاس تجھے کیوں نظر نہیں آئی؟ حضرت حر کے سامنے معاملہ یہی تھا، ساری رات پریشان ہوتے رہے کہ میری وجہ سے حسین کے بچے پیاسے ہیں، فاطمہ کی اولاد میری وجہ سے پیاسی ہے۔ بیوی کا احترام کتنا کرتے تھے۔ جب امام حسین کا راستہ روکا تو امام حسین نے ایک موقع پر حر کو ایک سخت جملہ کہا سکلت کا اموک، تیری ماں تجھ پر روئے۔ تو حر نے جیسے یہ سنا امام حسین سے کہا کہ اگر عرب میں کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں اس کو کہتا تیری ماں روئے، لیکن میں آپ کی ماں کا احترام کرتا ہوں۔ سیدہ روئیں یہ میرے ذہن میں نہیں آ سکتا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں سوچتا تھا امام نے یہ جملہ کیوں کہا، بعد میں پتہ چلا صرف اس کو یاد دلانے کے لیے کہا تھا کہ حر یاد کر حسین کس کا بیٹا ہے، سیدہ کا بیٹا ہے۔ اب حر کو بار بار یاد آتا ہے میری وجہ سے سیدہ کے بچے پیاسے ہیں۔ العطش العطش کی آواز آتی ہے، قصہ مختصر، آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھوں میں رسی باندھی اور امام کے سامنے پہنچ گئے۔ امام کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے کہ مولا کریم آپ کا در ہے اور یہ غلام حاضر ہے، ساری غلطی اس غلام کی ہے، جو سزا دیں قبول ہے، ساری غلطی۔ میں کہوں گا اے حر تو کسی بادشاہ کے سامنے نہیں آیا ہے، تو کریم کے سامنے آیا ہے۔ امام کریم نے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا،
قبول کر لی توبہ۔ حر نے کہا مولا اگر توبہ قبول ہے تو لڑنے کی اجازت دیں، ہم لڑیں گے، ہم اپنی جان دیں گے تاکہ ہمارے لیے توبہ کا سبب بن جائے۔ امام نے اجازت دی، اپنے بچے کو گویا حر نے بھیج دیا، حر نے اپنے بچے کو بھیج دیا۔ حر کا بچہ زمین کے اوپر گرا اور گویا حر جانے لگے کہ اپنے بچے کے لاشے کو لے کر آئے۔ امام کھڑے ہوئے، امام نے حر سے گویا کہا اے حر، توبہ کرنا آسان ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھنا بھی آسان ہے، رسیاں باندھ لینا بھی آسان ہے، لیکن حر جوان کا لاشا لانا، تیرے بیٹے کا لاشا میں لے کر آؤں گا۔ بس میں امام سے پوچھوں گا میرے مولا اس کے بیٹے کا لاشا آپ لے کر آئیں گے؟ ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے، ایک جوان علی اکبر زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا۔ عزیزو معاملہ بڑا عجیب رہا۔ حر کو امام نے ایک رومال تحفے میں دے دیا، ان کی پیشانی پہ بندھ گیا۔ ابھی 100 سال 200 سال پہلے بھی کسی بادشاہ نے قبر کھودی، وہ رومال حر کی پیشانی پہ بندھا ہوا تھا، اس رومال کو کھولا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ دیکھو امام حسین کسی کو تحفے میں کچھ دے دیتے نا تو کوئی چھین نہیں سکتا اس سے، تو میں جب بھی یہاں تک پہنچتا ہوں تو میں کہتا ہوں مولا آپ کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے غم میں آنسو بہانے کے لیے آئے۔ ہم حر کی طرح نہیں ہیں، ہم اس کی طرح آزاد نہیں ہیں میرے مولا، لیکن ہم آزادی مانگنے کے لیے آئے۔ خدا تجھے حر کی قربانی کا واسطہ ہمیں ان کی سی آزادی نصیب فرما، حسینیت کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، وقت کے امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔